السلام علیکم. السلام. کون صاحب؟ محمد محبوب رضا مصباحی بول رہا ہوں حضرت. کہاں سے؟ بہار کشن گنج سے. اچھا فرماؤ صاحب کیا حکم ہے؟ حکم تو میں نہیں کر سکتا، عریضہ پیش کروں گا. ارے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. سبحان اللہ ماشاء اللہ. فرماؤ صاحب. میں عرض کر رہا تھا، میں نے آپ کی ایک کلپ سنی. کون سی؟ میں مولانا غلام ربانی ضلع آبادی والے سے آپ کی گفتگو ہوئی ہے. ہاں. اور اس گفتگو میں مولانا غلام ربانی ضلع آبادی نے آپ سے متعدد الفاظ بیان کیے. ہاں صحیح بات. جی. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تاخر کی آیت کے تعلق سے کچھ بیان فرمایا. ہاں وہ اللہ کے والد نے ترجمہ کیا ہے. ہم نے فیصلہ کر دیا تیرے واسطے سری فیصلہ تا معاف کرے اللہ تیرے اگلے و پچھلے گناہ. تفسیر المیہ جلد اول صفحہ 16. اب سننے کا یہ حضرت والا آپ کی معلومات اور آپ کے مطالعے سے کیا بات ظاہر ہوئی؟ آپ کی معلومات میں، آپ کے مطالعے میں تو یہ کہ ظاہری ترجمہ اس پر کوئی پکڑ گرفت نہیں ہوگی کسی کی. لفظی ترجمہ ہے اور اللہ تعالیٰ جو ہے کہ جانتا ہے دلوں کے حالات. اور حضور فرماتے عمل کا دار و مدار نیت پر ہے. اللہ کے رسول فرماتے نمل اعمال بالنیات کے عمل کا دار و مدار نیت پر ہے. نیت صحیح ہے. ترجمہ کرنے والے کی سب کو معصوم مانتے ہیں تمام نبیوں کو، لیکن لفظی ترجمہ کر دیا اللہ کے والد نے کہ ہم نے فیصلہ کر دیا تیرے واسطے سری فیصلہ تا معاف کرے اللہ تیرے اگلے و پچھلے گناہ. لیکن دل میں تو یہ مانتے سب نبی معصوم ہیں. لفظی ترجمہ ہے. میں نے قرآن عظیم میں کہاں لفظی ہے اور کہاں معنوی ہے اور کہاں اخلاقی ہے اور کہاں ادبی ہے اور کہاں منوری ہے اور کہاں تبلیغی ہے اور کہاں اسمی ہے اور کہاں بلاغتی ہے اور کہاں ورودی ہے، یہ آپ کو معلوم ہے حضرت والا. کیا ایسے آپ میری بات سنیں. آپ اطمینان سے بات کریں حضور. میں نے صبح آپ کو فون کیا ہے. حضور مت کہا کرو، حضور مت کہا کرو. حضور کہنا صحیح نہیں ہے. ہم لوگ تو غلط کہہ دو کافی، جناب حضرت کہہ دو یہی بہت ہے. نہیں، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ کے والد بزرگوار نے تفسیر علم ذکرہ میں جو یہ ترجمہ فرمایا، اس ترجمہ سے آپ نے کیا سمجھا اور کیا مراد لیا؟ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں. میں نے بتایا ظاہری ترجمہ کیا اور اس کی تشریح بعد میں تشریح اچھی کری. آپ ظاہری سے مراد کیا سمجھے اور باطنی سے مراد کیا سمجھے، ذرا آپ مجھے سمجھائیں. آپ دین کا کام کر رہے ہیں، اتنے بڑے عالم ہیں آپ. قرآن میں ہے نا ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ہے ان کے ہاتھ پر. اعلیٰ حضرت نے بھی یہی ترجمہ کیا ہے. دست قدرت کی مراد لیتے ہیں سب لوگ کہ اللہ تعالیٰ کو ہاتھ سے پاک ہے، زبان اللہ کے جسم ہے نہیں. ترجمہ تو کیا اعلیٰ حضرت نے بھی کہ اللہ کا ہاتھ ہے ان کے ہاتھ پر. بریکٹ میں بھی اعلیٰ حضرت نے دست قدرت نہیں لکھا. تو مراد تو وہی ہے کہ اللہ کے دست قدرت کی مراد ہے. تو اسی طرح جو حالت کے بارے میں ترجمہ کیا وہاں بھی یہی مطلب ہے کہ ان کا کہ تمام نبی معصوم ہیں، لیکن اللہ نے جو آیت نازل کی اس کا ظاہری ترجمہ کیا. اب یہ صوفی کلیم کا معاملہ کیا ہے؟ ارے صاحب یہ تو فتنے پیدا کر رہے ہیں امت کے اندر. اسلام مسلمانوں میں امت میں فتنے پیدا کرتے ہیں. کبھی عبد المنان صاحب کے بارے میں انشن بولا، کبھی شیخ الاسلام مدینہ صاحب کے بارے میں بہت کہ یہ خلافت لینے میں کام نہیں ہوگا، حکم سناؤ پیچھے پڑ رہا ہے جیسے کہ ان کے باپ کے نوکر ہو مدنی میاں صاحب. میں نے کن سے خلافت لی ہے؟ مدنی میاں سے کس نے خلافت لی؟ انتظام اعظم قریب مناظر اعظم میں ہند کا جنہیں لقب تھا پہلے زمانے میں. انتخاب مناظر اعظم ہند کا لقب تو صحیح نہیں ہے. میں ان کے والد صاحب کو انتخاب عالم قدیر صاحب، انتخاب عالم قدیری مراد آبادی. ہاں ان کو لقب تھا نا. پہلے وہ مناظرہ کرتے تھے حالات کی طرف سے، بعد میں مخالفت ہو گئی. تو یہ تو ہر جگہ ہوتا ہے. پہلے تو آدمی کچھ ہوتا ہے، بعد میں کچھ ہو جاتا ہے. حضرت آپ میری بات سنیں حضور. انتخاب عالم قدیری سیدنا ابو بکر
صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کریم کے والد بزرگوار ابو قحافہ جی کافر تھے. جی جب وہ کافر تھے تو ان کو کافر کہا گیا، جب وہ ایمان لائے تو ان کو مسلمان کہا گیا. ہاں 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 تو مولانا انتخاب عالم قدیری جو ہیں وہ آپ کی نگاہ میں، آپ کے مطالعے میں، آپ کی معلومات میں کیا ہیں اب تک؟ جیسے کہ اعلیٰ حضرت نے 5 وجوہ سے کفر ٹھہرایا تھا بدائیں کے عالموں پر. جب اذان ثانی کی بحث چلی تھی نا تو انہوں نے حکم نہیں مانا کہ یہ اذان اندر ہی ہونا چاہیے. 24 طرح سے دی تھی مفتی حبیب الرحمان صاحب نے. ہاں ٹھیک ہے، بولیے، ہم کو معلومات ہے، بولیے آپ بولیے. ہاں ماشاء اللہ. تو پھر اس پر حکم نہ ماننے پر، اعلیٰ کی بات نہ ماننے پر اعلیٰ سے ان کے اوپر 5 وجہ سے حکم کفر یعنی وجوہ سے حکم کفر ٹھہرایا گیا. ان کے اوپر 5 طرح سے حکم کفر لوٹتا ہے بدائیں کے علماء میں. تو اب دیکھیے، اب ہم آپ بھی کافی نہیں مانتے ہوں بدائیں کے عالموں کو، حالات نے تو ان کے اوپر کفر پلٹایا ہے. تو اب اس طرح سے جو مان رہا مانے، جو نہ مان رہا نہ مانے. یہ ہے کہ کسی کے بارے میں کہنا کے ساتھ انہیں کافی مانو صاحب کسی حال کی بات پر، تو ایسے تھوڑی مانا جائے گا. جیسے مفتی غلام محمد ناگپوری رحمۃ اللہ علیہ کو غریب میاں صاحب نے ان کے اوپر فتویٰ لگایا کفر کا. اب جو ان کے خاص مرید مانتے ہیں، جو عام طور سے نہیں مانتے، ان کے مرید بھی نہیں مانتے اس فتوے کو. اظہری میاں نے اگر مفتی غلام محمد صاحب پر فتوائے کفر لگایا ہے تو اظہری میاں نے لگایا ہے یا ان کی شرعن غلطیوں پر شریعت کا حکم نافذ کیا ہے؟ نہیں، ایسا کوئی رسی کا صاحب بنا ہے. بات کچھ تھی، بات کچھ بنا کر اس کو فتویٰ لگا دیا گیا اس پر. صحیح ہے. میں آپ سے یہ کروں گا آپ سے کہ اگر میں آپ سے بالبدی ایک مسئلہ پوچھوں تو حضور زید نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں مغلظہ، 3 طلاقیں اور وہ بھی طلاق مغلظہ دی ہے، آپ کیا حکم بیان فرمائیں گے؟ آپ علیحدگی اختیار کرنا فرض ہے، ضروری. ہاں، تو اگر حضور حضرت اظہری میاں نے یہ فتویٰ صادر فرمایا تو ان کی کچھ ایسے اغلاط ہوں گے، کچھ غلطیاں ہوں گی جو نہیں صاحب، آپ تو جانتے ہیں وہ مفتی اعظم کے بڑے خلیفاؤں میں تھے اور محتاط. مفتی اعظم کے جو مرید ہوتے ہیں آپ بھی جانتے ہیں وہی محتاط ہوتے ہیں. تو خلیفہ تو اور زیادہ محتاط ہوں گے. آپ کو تو معلوم ہے، آپ کی ہے ماشاء اللہ. الحمدللہ علی احسانہ بفضلہ ہی و بکرم تبارک و تعالی. اور آپ تو روشن دماغ، آپ تو ماشاء اللہ روشن دماغ ہیں. اور نہیں، آپ روشن دماغ ہیں اور ایسی جگہ سے فارغ ہیں جہاں سے یہاں پر دنیا بھر کی انٹرنیشنل خبریں ملتی ہیں اشرفیہ میں. ہاں میں آپ الحمدللہ میں وہاں پہ میں نے نزوہ سے حفظ کیا ہے. ارے واہ واہ ماشاء اللہ. یہاں سے قمر الزما آدمی بھی ندوہ سے فارغ ہیں، علی احمد سیوانی بھی فارغ ہیں. میں نزوہ سے سنیں، آپ میری بات سن لیں حضرت، میں نزوہ سے حفظ کیا ہوں قرأت سبعہ کا بحمدہ تعالی بفضلہ تعالی بکرمہ تعالی قاری بھی. اچھا، تو قاری ریاض صاحب آپ کے استاد ہوں گے جو وہاں پڑھاتے ہیں؟ جی الحمدللہ. ہاں، بہت بڑے اور قاری. میں نے فقہ ستہ کی کتابیں وہاں پڑھی ہیں ندوہ میں. جی. اوہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بہت بڑا ماشاء اللہ آپ کا مطالعہ ہے، وسیع المطالعہ ہے. اور اس کے بعد پھر میں چلا گیا الجامعۃ الاشرفیہ مبارک پور. کوئی بات نہیں، سب جگہ پڑھنا چاہیے، بے شک بے شک. اور میں وہاں جا کر کے میں نے فضیلت کی سمجھ لی. جی. پھر اس کے بعد میں اختصاص فقہ میں رہا. اوہ، تخصص کیا. تخصص فقہ. اللہ میں تخصص تو بہت مشکل بات ہوتی ہے صاحب، بہت مشکل. سنیں آپ، تخصص فقہ مزید تخصص فی الحدیث بھی میں نے کیا. یہ تخصص فی الحدیث سلسلت کلو کی آپ کی. جی. کہاں؟ اشرفیہ میں. اشرفیہ میں. اچھا، میں محمد احمد صاحب کے پاس کیا کہ مفتی نظام الدین صاحب دونوں کے پاس کیا ہوا؟ یعنی مفتی نظام الدین صاحب تو کل ہے، میری عمر ہے 68 سال. اللہ اکبر اللہ اکبر. آپ تو ایسا لگ رہا ہے جیسے جوان ہو. بالکل ہی اللہ کا کرم ہے، بزرگوں کی دعائیں ہیں اور اللہ کا احسان ہے. سمجھ رہا کہ مفتی نظام الدین صاحب کے شاگرد ہوں گے، آپ تو ان سے ہی بڑے ہیں عمر میں. نہیں آپ سے بڑا ہوں نا. تو پھر ایسا آپ تو حافظ ملت کے ہی شاگرد ہوں گے، کیونکہ اس زمانے میں جی حافظ ملت بحر العلوم کے بھی شاگرد ہوں گے. جی مفتی منان صاحب. ہاں، تو میں وہ سیکھوں، کیونکہ اس وقت جو رئیس المتکلمین اپنے ہیں امام المناظری مفتی عبد المنان کلیمی صاحب، یہ حافظ ملت کے شاگرد ہیں، آپ سے عمر میں کم ہے، تو پھر آپ کو بدل جاؤں گا. میں نے کلک کی ابھی مجھ سے رہا نہیں کیا. فرما حکم فرما.
تو کیونکہ قرآن پاک کی آیت مبارکہ ہے لما مالا تقولون. ہاں وہ بات کیوں کہتے ہیں اس پر تم خود عمل نہیں کرتے. ہاں لما تقولون مالا تقولون کے مزاج مولوی بولتے کچھ اور ہیں کرتے کچھ اور. ہاں ہاں کیا بات کہی حضرت آپ نے. یہی دور چل رہا ہے آج کل. اسٹیج پہ کہتے ہیں دیوبندیوں سے مت ملو, خود جا کے دیوبندیوں کے یہاں کھانا کھاتے ہیں, دعوتیں کھاتے ہیں. کیا ہو گیا دیوبندیوں کے کھانا کھانا چاہنا جائے تو حرام ہے کیا؟ نہیں کچھ نہیں ہے, میں تو جائز سمجھتا ہوں. یہ تو بالکل پھر آپ مجھ سے بات کریں, آپ سننی ہے. بالکل الحمد للہ آپ کو بتا دیا اپنی پوری سوانح حیات. نہیں نہیں بالکل بالکل کوئی حرام نہیں ہے. اسی سے ان لوگوں نے بنا رکھا تھا. ہاں یہ اب آپ کو یہ معلوم ہے دیوبندیوں کی تاریخ کیا ہے, میں آپ کو بتا دوں مختصراً. ارشاد فرمائے. مولوی اشرف علی تھانوی, مولوی قاسم نانوتوی, مولانا خلیل امبیڈوی اور مولانا ہاں رشید احمد گنگوہی, ہاں 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 یہ ہیں اکابر دیوبند کے صوفی کے علماء. بالکل اس میں کوئی شک نہیں. ہندوستان میں نہیں بلکہ بر صغیر میں ان کا ثانی کوئی مولوی نہ پیدا ہوا نہ ہی ہوگا. اللہ اکبر اللہ اکبر. بتائیے یہ عالم ہے. کیا اور میں اشرفیہ کا مفتی ہوں اور میں آپ میری گفتگو کو ٹیپ فرمائیں. بالکل 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 بالکل. ہاں لیکن حضرات میں یہ آپ سے پوچھوں گا کہ کیا یہ دیوبندی وہابی یہ لوگ جتنے بھی وہابی کے ساتھ چھوڑیے میں بات نہیں کرتا, قادیانی کی چھوڑیے میں بات نہیں کرتا, لیکن میں لفظ دیوبندی کی بات کرتا ہوں. کیا ان لوگوں کے ہاں کھانا پینا بیاہ شادی ان کے جنازے کی نماز میں شریک ہونا کفر ہے؟ بالکل جائز ہے, بالکل جائز ہے. کیونکہ حضور فرماتے ہیں لا تکفروا احدا من اہل القبلہ, اہل قبلہ میں سے کسی کو کافر نہ کرو. مجھے آپ سے زیادہ یاد ہے کیونکہ میں نے الحمدللہ تخصص فی الحدیث کی ہے. بالکل بالکل بالکل. نہیں وہ تو میں بتا رہا ہوں, یہ نہیں کہہ رہا کہ میں آپ کو حدثنا يحيى بن بكير رضي الله تعالى عنه قال ولم يقل عليكم بيدي حزن لا تكونوا عليكم فتنة ولم تحذروا عليكم الفتنة فلا يحرم عليكم الفتنة. ماشاء اللہ. یہ حدیث پاک ہے. اب آپ مجھے یہ بتائیں حضور کہ آج جو آپ لوگ یہ دیوبندی ان لوگوں کو کافر مرتد اور مشرک تک کہہ دیتے ہیں. ہم تھوڑی کہتے ہیں, ہم تو مسلمان مانتے ہیں تمام دیوبند والوں کو, نظمہ والوں کو. ہم کہتے ہیں یہ تو مقلد ہیں, چاروں اماموں کو مانتے ہیں. بلکہ یہ تو چاروں مسلک سے, چاروں جو اپنے سلسلے ہیں قاضی چشتی شوربندی نقشبندی ان سب سے بھی وابستہ ہے دیوبندی. ہاں پھر کیسے کافر کہتے ہیں بریلی والے؟ یعنی آپ کا تعلق کہاں سے ہے حضرت والا؟ میں اہل سنت والجماعت سے ہوں حضرت. نہ میں دیوبندی ہوں, نہ بریلوی ہوں, نہ اہل حدیث ہوں, نہ مودودی, نہ شیعہ. میں تو 1400 سال سے سلسلہ اپنے آیا رہا ہے اہل سنت والجماعت کا, جس میں تمام اکابرین اولیاء کرام ہیں. ہم مانتے ہیں امام ربانی حضرت مجدد علی ثانی رحمۃ اللہ علیہ کو, وہی سب سے بڑے مجدد ہیں. احمد فرہنگی, ہاں ان سے بڑا کوئی مجدد ابھی تک نہیں ہوا ہندوستان میں. ثانی ہے 1000 سال کے بعد ہی ان جیسا کوئی مجدد پیدا ہوتا ہے. ہاں ہاں الف ثانی, آپ نے مطلب صحیح نکالا. ورنہ تو حضرت مطلب بھی نہیں بتاتے کہ الف ثانی کا مطلب کیا ہے. الف معنی کل بتاتے, الف معنی 1000, ثانی معنی دوسرا ہے. 1000 سال کے بعد ہی پیدا ہوتے ہیں. بتائیے الف ثانی کا یہ آپ نے مطلب بالکل صحیح اخذ کیا. میں نے بھی یہی بتایا تھا کہ 1000 سالہ مجدد ہیں, وہ تو 100 سالہ ہوتے ہیں, یہ 1000 سالہ ہیں. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجدد میعت حاضرہ ہیں. اب وہ 100 سالہ الگ ہوتے ہیں. 100 سالہ. اور مجدد علی ثانی سرہندی علیہ رحمۃ و رضوان جو ہے, علی ثانی کا مطلب یہ 1000 سال کے بعد دوسرا مجدد پیدا اوہ بتائیے حضرت جو آپ نے کلام فرمایا نا, یہ کلام تو یہ رضوی سلسلے والے بتاتے ہی نہیں ہے کہ الف ثانی کا مطلب کیا ہے. نہیں کبھی میں تو رضوی ہوں, میں تو حضور مفتی اعظم ان کا خلیفہ بھی ہوں اور ان کا مرید بھی. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. لیکن آپ نے حق بیانی کی ہے. آپ ایسے عالم ہیں جو حق بیانی کر رہے ہیں, ورنہ آج کل کے عالم تو حق بیانی کرنے سے کتراتے ہیں. حق بیانی کرنے سے اگر کراتے ہیں تو پھر کیا شریعت نے ان کو عالم کہا ہے؟ نہیں نہیں, قرآن نے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء, انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. بے شک علماء سے مراد آپ کون سے عالم لیتے ہیں؟ علماء ربانی جو ہے وہی تعظیم کے لائق ہیں جو بعمل علماء ہیں. یہ صحیح بات ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک راستے پر چلائے. ماشاء اللہ. حضرت آپ نے جو بات کلام فرمایا, اس سے لگتا ہے کہ آپ بہت محتاط اور معتدل اور
صاحب اعتدال اور صاحب احتیاط عالم ہے. نہیں حضور میں تو ایک گنہگار نہیں اس سے بھی معلوم ہو رہا ہے آپ کی بات ہے کہ آپ وسیع المطالعہ اور وسیع النظر اور وسیع الضرب. ایک تو وسیع یہ آپ کی نوازشات ہیں جو آپ نے ایسے القاب سے مجھے نوازا. نہیں میں بات کرتا ہوں اور علماء سے بھی بات ہوتی ہے، لیکن جو ایسے آپ نے بات کی یہ وسیع الضربی اور وسیع النظری، وسیع المطالعہ اور دور اندیشی، یہ بہت ساری باتیں جو ہوتی ہیں ہر عالم میں نہیں پائی جاتی. یہ ہمیں جو ہے نہیں، ہمیں دینی اور تفسیرات اور احادیث ان ساری کتب کے مطالعے سے اگر ہمارے علم میں صحیح راستہ اور صراط مستقیم کا پتہ نہ ملے تو ایسا پڑھنا کس بات کا ہے. حضرت ہاں بالکل. اگر ایک بات اور میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں، جیسے آپ کا تخیل جو ہے اس بارے میں جو بھی ہو، تخیل، تقیص، تصور، میں نے یہ کہا تھا کہ مکہ شریف، مدینہ شریف کا امام مومن ہے، مسلمان ہے، اس کے پیچھے نماز ہو جائے گی. تو اس پر یہ لوگ اعتراض کرتے کہ نہیں ہوگی. نہیں، کیسے نہیں ہوگی؟ جب وہیں پر اگر امام مسلمان نہیں ہوگا تو سارے حاجیوں کی نماز نہیں ہوئی، پھر تو 70 سال سے نماز نہیں ہو رہی ان کے حساب سے. تو میں نے کہا یہ بات الگ ہے، ان میں کمی ہے، خامی ہے، وہ اپنی جگہ ہے، لیکن کفر کا معاملہ ایک الگ ہوتا ہے. کفر یزید تک کو کافر نہیں کہا امام اعظم نے، تو پھر آپ کیسے ایک دم کافر کہتے ہو جس کو چاہتے ہو؟ امام احمد بن حنبل نے کافر کہا یزید کو. میں نے کہا میں مسجد نبوی کے امام کو سنی مانتا ہوں، اس لیے کہ اللہ کے رسول وہاں آرام فرما ہے. جہاں اللہ کے رسول آرام فرما ہو تو وہاں کیسے آپ کی مسجد میں ایسا امام آ جائے اس کے پیچھے نماز نہ ہو؟ کیا خیال ہے اس بارے میں حضرت آپ کا؟ اس کے لیے میں آپ کو 2 حدیثیں عرض کر دوں. ارشاد فرمائیں. ایک حدیث تو یہ ہے کہ لا یؤمنو علیہا فی المدینہ لم تؤمنو علیہا فی المدینہ. کافر مدینے میں داخل ہی نہیں ہو سکتا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. حضرت یہ پہلی بار حدیث سنی، میں حقیقت بتا رہا ہوں، مبالغہ نہیں کر رہا اس بارے میں. کافر مدینہ طیبہ، جی مدینۃ المنورہ میں کافر کا دمِ صبح قیامت داخل ہو ہی نہیں سکتا. یہ حدیث پاک ہے. تو جب کافر مدینہ طیبہ، مدینۃ المنورہ میں داخل نہیں ہو سکتا تو پھر امام کیسے کافر ہو گیا؟ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. کیا بات ہے حضرت، یہ حقیقت بتا رہا ہوں، پہلی بار سنی ہے آپ سے یہ بات. اس طرح مسجد نبوی شریف کے اندر ریاض الجنہ ہے. ہاں جنت میں نمبر فصل نبوتوں اور رسالت میں امام خطبہ دیتا. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. یہ نماز آگے ہوتی ہے 15 ہاتھ. جی امام کا مسلح 15 ہاتھ آگے ہے، جو سیدنا عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ نے بعد میں بنوائی ہے. وہ گنبد الگ سے ہے، امام نماز وہاں پڑھاتے ہیں. بے شک بے شک بے شک بے شک. جمعہ کے دن جو امام خطبہ دیتے ہیں وہ حرم سے مدینۃ المنورہ سے مسجد حرم طیب ہے، حرم طیب میں جی وہ ریاض الجنہ میں نمبر ہے، اس میں امام خطبہ دیتا ہے. آپ ان کو کیسے کافر کہیں گے؟ واہ 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 واہ. حضرت وہ حدیث پھر سے سنا دیں تاکہ لوگوں کو. اور دوسری بات، وہ امام جی آقا دو عالم قسیم نعمت یزداں. جی قسیم نعمت یزداں حضور سرور کائنات فخر موجودات سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم بے شک بے شک. وہاں پر آرام فرما ہے. جی اور بالکل 20 سے 22 ہاتھ کی مسافت پر امام نمبر ختم نبوت و رسالت کے نمبر پر خطبہ جمعہ دیتے ہیں. اللہ اکبر، نعرہ تکبیر. اللہ اکبر. آپ نے تو آج روشن دماغ روشن کر دیا ماشاء اللہ. تو اس امام کے پیچھے نماز پڑھنا بجائے حکم جائز ہے، بلکہ ثواب بالکل صحیح بات ہے. اور 50,000 نمازوں کا ثواب تو ہے ہی ہے. میں نے کیا جماعت سے 13.5 لاکھ نمازوں کا ثواب ہے. حضرت اس بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ نہیں بالکل 50,000 تو اس لیے ہے، یہ دوسری بات ہے. لیکن 13.5 لاکھ کی بات جو ہے اس کو میں مانتا ہوں، اس کو بھی مانتا ہوں. جی. اور کعبہ شریف میں نماز پڑھیں گے 1 رکعت 1 لاکھ رکعت نمازوں کا ثواب ملے گا. تو جماعت سے 27 لاکھ اور جماعت کے ساتھ میں پڑھیں گے تو 27 لاکھ. ہاں تو میں نے کہا یہ علماء کتنا بڑا نقصان کراتے ہیں امت کا. بات میں کافر کہ ضیاء الدین مدنی جو حالت کے شاگرد تھے وہ بھی وہی مدینہ شریف میں رہے. تو میں کیا ان کا لکھا کس نے پڑھایا، گواہ کون بنا ان کے بیٹے کا؟ نہیں کہ ایسے اگر تم لوگ فتوے لگاؤ تو ضیاء الدین مدنی صاحب بھی نہیں بچ پائیں گے. پھر تو
کیا ہے نظام مدنی صاحب تو وہ قطب مدینہ ہے. ہاں تو وہ اگر وہاں پر رہے مدینہ شریف میں 40 سال ہے، یہ کہتے وہ نماز نہیں پڑھتے تھے لوگوں کے پیچھے، گھر میں نماز پڑھتے تھے. میں کیا 40 سال کا کیا وہ جمعہ نہیں پڑھیں گے؟ نہیں مدینہ المنورہ میں اگر مان لیجیے جمعے کی نماز کس کا فرض ہے؟ جو مسافر ہے اس پر نہیں ہے. بے شک بے شک بے شک. جو گاؤں کی آٹھ میں ہے اس پر نہیں ہے. واہ 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 واہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بہت اونچے درجے کی بات. ہاں اب یہ بات یہ بھائی مولانا ضیاء الدین مدنی صاحب علیہ رحمۃ و رضوان کو یہ کیا نام ہے پاکستان کا ایک مولوی جو ہرا رنگ کا امامہ بنا کے الیاس نام کا ہے، وہ بتاتے ہیں کہ ان کا مرید ہے، لیکن وہ تو نہ جانے کیا کیا حرکتیں کر رہے ہیں اس زمانے میں. ٹی وی کو بتا دیا، پہلے ٹی وی کو حرام کہتے تھے، پھر اپنے بال کو بال مبارک کہہ کے بٹوا دیا، مدینہ شریف کا مذاق بنا کے رکھ دیا. جس کو چاہتے ہیں مدینہ کہتے ہیں، جس کو چاہ رہا ہے مدینہ کہہ رہا ہے انسانوں کو. بتائیے کیا انسانوں کو مدینہ کہہ کے بلایا جا سکتا ہے حضرت کوئی؟ ہاں یہ تو یہ آلات کے نام کی روٹیاں کھا رہا ہے، آلات کا نام لے لے کے اوپر سے پبلک میں ماحول بنا رہا ہے اپنا، اور کچھ نہیں. نہیں حضرت، یہ اعلیٰ حضرت کا نام نہیں لیتے، یہ تو اعلیٰ حضرت کا نام اس لیے لے رہے ہیں کہ اگر اعلیٰ حضرت کا نام نہیں لیں گے تو لوگ ان کے منہ میں پیشاب کر دیں گے. اور بتائیے یہ اعلیٰ حضرت کی آڑ میں، جیسے آپ نے ایک بات کہی کہ میں تو غریب نواز کا ماننے والا ہوں، اہل سنت و جماعت کے ہوں. ہاں ہاں بے شک بے شک. آپ نے یہ بات کہی ابھی. ہاں میں تو خواجہ عزیز نواز کا ایک طرح سے سمجھ لو ان کی خاک ہوں، ان کے پیر کی خاک ہوں. نہیں ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ میں عرض کر رہا ہوں کہ مولوی الیاس عطار جی قادری جی، اس نے نئے نئے خواب پیدا کیے. جنے کتنے اب فیضان سنت میں کٹوا دیے، ڈر کے مارے کٹوا دیے نئی نئے سے. ہاں اب کتنے ایسے جھوٹی خواب بیان کیے وہ کہ معاذ اللہ، 10 بار معاذ اللہ، کروڑوں اربوں خربوں بار معاذ اللہ رب العالمین، کہ وہ باتیں یہ فقیر اپنی زبان سے نہیں نکال سکتا جو باتیں الیاس نے. اچھا پھر ایک بات اور بتا دوں یہاں ضمن، صحیح فرما، بالکل صحیح فرما. الیاس جو ہے یہ مولوی بھی نہیں ہے اور حافظ بھی نہیں ہے، نہ عالم نہ قاری نہ حافظ، بس مطالعہ کر کے اردو کا عالم ہے، اردو کا عالم ہو گیا. ہاں اب یہ ہے جہل مرکب. ہاں ہاں یہ ہے جہل مرکب. آپ کے پاس بتایا حضرت ایک آدمی اردو کی کتب جی مطالعہ کرنے کے بعد رات دن کعبہ شریف میں رہے، وہ کیا وہ عالم بن جائے؟ نہیں بنے گا صاحب، باقاعدہ عالم بننا ضروری ہے. گرامر پڑھنا پڑے گا، عربی کی گرامر پر، اور اس میں پھر نحو صرف ہے، اور پھر منطق ہے، فلسفہ ہے، کتنے صرف ہے، نحو ہے، ہاں منطق ہے، فلسفہ ہے، ریاضی ہے، تمثیل ہے، تفسیر ہے، بلاغت ہے، تحویل ہے، اس کے بعد میں آپ کا اقتصاد ہے. یہ ساری چیزوں کے بعد مجموعے کا نام ہے عالم. بتائیے کتنے درجات کو عالم کو طے کرنا ہوتا. آپ نے جب تخصص الفقہ کیا تو ایک دم عالم بننے سے پہلے بھی نہیں کیا، یا تو عالم بننے کے بعد کا معاملہ ہے تخصص الفقہ فی الحدیث؟ عالم بننے کے بعد کا معاملہ ہے حضرت. ہاں بتائیے آپ، یہ تو بنا تخصص کے بنا اس کے ہی سب ڈگریاں لینا امیر اہل سنت کہلاتے ہیں. کبھی بھی اس نے زندگی میں اپنی منہ سے نہیں کہا کہ مجھے امیر اہل سنت. آج کے بعد اگر کسی نے کہہ دیا تو میں جماعت سے باہر کر دوں گا، میں پوری دنیا کے سنیوں کا امیر نہیں ہوں، میں خالی دعوت اسلامی کا خادم ہوں، یہ کہتا تو اس کی عزت اور بڑھتی. چلے وہ امیر اہل سنت کہنے کا تو اس کو کیا دوسرے کو حق ہی نہیں پہنچتا. نہیں اگر ایسے لفظ بولتا نا میرے امیر آج کے بعد مت کہنا، تو لوگ اس کی اور عزت کرتے. چلو اس میں اپنی زبان سے منع، کبھی منع نہیں کیا، اور کتابوں میں لکھا آج بھی آ رہا اور لوگ بول بھی رہے ہیں، یہ منع نہیں کرتے. میں نے حضرت دعوت اسلامی نہیں ہے، وہ دعوت الیاسی ہے. وہ یہ صاحب یہ مسجد چینل کا پرچار گھر گھر کروانا ہے، مسجدوں تک میں اس کا ایڈورٹائز کرواتے ہیں. ٹی وی حرام تھا، گانے حرام تھے. آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں خواب ٹی وی ختم کر دیا. حضرت خواب دکھا اللہ کے بارے میں آپ کو میرا سلام پہنچانا ہے، کہ اس نے میرے دشمن ٹی وی کو گھر سے نکلوا دیا. پہلے تو خواب لکھا تھا اور اب گھر گھر ٹی وی پہنچوا رہے ہیں، اور ٹی وی پہنچوا رہے ہیں، آپ خود ہی ٹی وی میں آ
کے ناچ رہے ہیں اور گا رہے ہیں اور ہل رہے ہیں اور دوڑ رہے ہیں اور رقص کر رہے ہیں. تو اپنے بچوں کو دکھا رہے ہیں, پوتوں کو دکھا رہے ہیں, کیا معلوم کیا کیا ڈرامے کر رہے ہیں وہ. نہیں حضرت, لیٹرین جا رہا ہے تو ان کا جو ہے واٹس ایپ میں ڈالا جا رہا ہے, اور وہ لیٹرین سے آگے کھانا کھا رہے ہیں تو جا رہا ہے. حضرت آپ تو ہر تخصص فی الحدیث میں بھی کیا ہے اپنے جو بڑی ڈگری میں, تو قرآن میں انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا, اور یہ صدقات جتنے بھی زکات فطرے کے جو ہم غریبوں کو قرآن نے بیان کیا, انما الصدقات للفقراء, صدقہ فقیروں غریبوں مسکینوں کے لیے, یہ سب اکٹھا کر کے اپنی جماعت کے لیے لگا رہا ہے. اب جماعت کے لگائی رہا اس کے لیے حرام ہے وہ, اور اسے چندے نہیں تنخواہیں بٹ رہی ہیں حضرت, 30,000 40,000 مبلغوں کو کم بیش 30,000 20,000. آپ نے تعلق سے کوئی بیان نہیں فرمایا حضرت. نہیں, میں ان کے تعلق سے بیان کر چکا. اچھا, تو میں نے بہت بتا دیا کہ یہ اپنے آپ کو بہت بڑا عاشق رسول بتانا چاہتے ہیں, بہت بڑا. اچھا دیکھیے, اعلیٰ حضرت نے جو سلام لکھا ہے وہ تو اس میں کوئی کلام نہیں, دیوبندی بھی مانتے ہیں کہ ہاں بہت بہترین سلام ہے, مصطفیٰ جان رحمت اللہ کو سلام. تو انہوں نے بر وزن اسی سلام کے ایک سلام لکھا جس میں لکھا کہ آلو بیگن ٹماٹر کی سبزی بنا کر سلام کہنا, چائے کی کیتلی ہاتھ میں اٹھا کر سلام کہنا. اور بتائیے یہ سلام کا مذاق بنایا ہے؟ نہیں, یہ بتانا چاہتے تھے کہ میں بھی اعلیٰ حضرت سے بڑا عاشق ہوں, زبان سے تو نہیں کہا لیکن دل میں ان کے یہی تھا. آلو بیگن ٹماٹر پیاز مولی گاجر سب کو سلام کہے گا. بتائیے, 2 شعر تو اس میں اتنے خطرناک ہیں کہ جب سگان مدینہ کو تو دیکھے جوڑ کر ہاتھ ادب سے ان کے آگے, اشکبار آنکھ ان پہ جما کر تو سلام کہنا. اب بتائیے, کتے تو مدینہ شریف میں ہوتے ہی نہیں ہے, بلیاں مدینہ شریف میں. اب یہ کہہ رہا ہے جب سگان مدینہ کو تو دیکھے, بھائی مدینہ شریف میں کتوں کا وجود نہیں, تو کیسے کہہ رہا ہے کہ جب سگان مدینہ کو تو دیکھے؟ یہ کتا نہیں ہے وہاں ہے. الحمدللہ رب العالمین 4 بار حاضری ہوئی ہے. ہاں بتائیے, یہ کہہ رہا ہے جب سگان مدینہ کو تو دیکھے جوڑ کر ہاتھ ادب سے ان کے آگے, یعنی کتوں کے آگے ہم ادب سے کھڑے ہوں, اور پھر کہہ رہا ہے کہ پھر اس کے بعد تم سلام کہنا. استغفر اللہ استغفر اللہ. لیکن پھر بھی ہے لگے ہوئے اس کی کچھ اچھی باتوں کو دیکھ کر اسے تعریف کرنا ہے. ہم ہے دین کا اصلاح کرنا. دیکھیے یہ نمازیں سکھا دیتے ہیں, غسل کے طریقے سکھا کر اور کچھ نہیں ہے. وضو کے طریقے سکھا دیے, غسل کے طریقے مخارج سکھا دیے, پھر اس کے بعد پبلک کو کمانڈ کر لیتے ہیں, دل جیت کے پھر یہ چندہ شروع کر دیتے ہیں. لوگ بات ہے اچھی باتیں دیکھ کر ان کے چکر میں آ جاتے ہیں بس. لیٹرین میں جانا امامہ پہن کے شملہ لٹکا کر کے جائز ہے؟ ارے بتائیے, یہ جاتے ہیں ان کے 10 نہیں 50 کو دیکھا ہے میں نے, اور میں نے رفتہ لگایا. اچھا حضرت, ایک بات میں نے اور مشاہدہ کی, اس بارے میں بھی آپ تھوڑا تبصرہ فرمائیں. میں نے دیکھا بھروچ میں دیکھا, کوٹا میں بھی دیکھا, جو گھنٹہ گھر پہ مسجد ہے کوٹا میں جہاں مسجد, اور بھروچ میں بھی میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ بیت الخلاء کے جہاں جہاں انہوں نے کیا تسلط ہوا نا دار اسلامی کا, وہ بیت الخلاء کے دروازے بھی انہوں نے ہرے کروا دیے, اور اس میں لوٹے جو تھے وہ بھی میں نے خود اپنی آنکھوں سے ہرا دیکھا. لوٹے کا رنگ بھی ہرا اور بیت الخلاء کا دروازہ بھی ہرا. اب بتائیے, وہاں تو فقہا نے فرمایا ہے کہ نہ اچھی باتوں کا خیال نہ کرے دل میں. فقہا فرماتے ہیں بیت الخلاء میں جا کر کوئی اچھی باتیں دل میں نہ لائے, اور یہ وہاں پر لیٹرین کا دروازہ ہرا رکھوایا انہوں نے, کوٹا میں موجود ہے, اور لوٹے تک ہرا رکھوایا انہوں نے بیت الخلاء میں. عقائد والے صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے نا کہ 63 کہ میں 72 جو ہے وہ ناری ہوں گے, 80 کا ناجی ہوگا. بتائیے کیا یہی لوگ عاشق رسول ہیں؟ کہتے پہلے عاشق رسول نہیں تھے اولیاء کرام؟ کیا ویسی اولیاء کرام بن جائیں گے بنا عشق رسول کے؟ اصل میں حضور ہم اس لیے خاموش ہیں, یہ فقیر قادری جی ایک کتاب کی طرح لکھا ہے, کتاب کا نام آپ عالم ہیں, مفتی ہیں, سب کچھ ہیں, آپ جانتے ہیں. میں تو خود خادم ہوں. آپ جی کچھ ستائش پیش ہے شیطان بود, ہر کے خدرا کم زند مرد آبود. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان العز منبع الانوار والعجب منبع الظلمات قول غوث اعظم. آپ سنیں آپ جی, میں عرض کروں آپ سے, میں نے اسی لیے فون کیا کیونکہ میری ذمہ داری ہے, میں نے کتاب کی تفسیر اور ترجمہ کی ہے, اس کتاب کا نام ہے دروس البلاغہ. اللہ اکبر ماشاء اللہ. پہلی دروس البلاغہ یہ کس کی طرف شرح فرمائی ہے؟ میں نے اس کی شرح فرمائی ہے غزوۃ البلاغہ کے نام سے.
ہاں حجت البلاغہ جی یہ تو پہلی بار آئی ہوگی کتاب شاید مارکیٹ میں. ممکن ہو گیا. بہرحال تو میں یاد کر رہا ہوں بات کر رہی تھی یہ بات تو واضح ہو گئی اور میں نے آپ کو سمجھا دیا اور آپ کو سمجھ گیا. اگر دوسری بات سمجھ میں نہیں آئے کہ میں ایک چیز کے بعد شعبے کا اضافہ چاہوں گا. ارشاد فرمائے. آپ نے فرمایا مولوی انتخاب پذیری کے تعلق سے جی اور جہاں تک میرا ذہن کام کر رہا ہے کہ اسی کا بیٹا ہوگا مولوی انتخاب. جی کیا میں صحیح بول رہا ہوں؟ ہاں انہی کا بیٹا بڑے بیٹے. تو مولانا انتخاب قدیری کے تعلق مراد آبادی سے جن کو لوگ مجدد مراد آبادی بھی شاید بولتے ہیں. ہاں نہیں کہنا چاہیے اتنا غلو نہیں کرنا چاہیے. غلو کر دیتے ہیں لوگ. مجدد مراد آبادی بھی ان کو کہا ہے میں نے دیکھا ہے کتابیں دیکھی ہے. تو غلو کی انتہا ہے. غلو نہیں کرنا چاہیے. میں نے بھی ایک بار کہا تھا کہ مجدد کا لفظ یہ تو مجدد تو اعلیٰ حضرت کے بارے میں بھی جب بدائی والوں نے نہیں مانا تو انہیں کون مان لے گا. اچھا دوسری بات کہ انہوں نے وہ جو مجدد جو انتخاب قدیری یہ تو انتقال ہو گیا ان کا. ہاں ہو گیا. اچھا اب ان کی مزار بنا دی لوگوں نے بہت زبردست. کوئی گھر میں ہی بنایا حضرت گھر میں ہی. ہاں گھر ہی میں بہت بڑے عالم بڑی کتابیں انہوں نے لکھی ہیں. ہاں پر کیا کرنا پر دیش میں جا کے بہت معاملہ لمبا چوڑا معاملہ ہے. آپ تو سب جانتے ہیں. آپ تو بات میں جو آپ کر رہا ہوں ان پر جو کفر کا فتوا ہوا جی بریلی شریف سے جی وہ کس بات پر کفر کا فتوا ہوا آپ کے علم ہے نا حضرت؟ ہاں بالکل. وہ تو اللہ میاں کہنے کے اوپر سے معاملہ چلا تھا بعد میں. تو حضرت میں نے اللہ میاں کہنے کی دلیل یہ دی تھی. میں نے کہا دیکھو حضور فرماتے عمل کا دار و مدار نیت پر ہے. میں نے کہا جب عالم حدیث کہتا ہے ایک منٹ انما الاعمال بالنیات. ہاں عمل کا دار و مدار نیت پر ہے. عمل کی ہے لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ شخص جو اللہ میاں بولا جی تو اب آپ اس سے مراد کیا لیں گے؟ کیا اس کی اللہ والے میاں ہی لیتے سب لوگ. اللہ والے میاں کہنا چاہیے. اللہ میاں کہنا یہ حرام ہے یہ کفر ہے. اللہ والے میاں اللہ والے وہ ذات انسان کی تصرف میں ہوتا ہے اور کلو شیئن یرجعو الی ہر شے پلٹتی ہے اپنے اصل کی طرف. تمثیل ایک مٹی کا ڈھیلا اٹھا کے آپ آسمان کی طرف پھینکیں. جی اگر آپ کی قوت بہت زیادہ ہے تو 50 ہاتھ دور تک وہ ڈھیلا جا کر کے جتنی تیزی سے وہ ڈھیلا اوپر کی طرف جائے گا اس سے دگنی تیزی کے ساتھ وہ مٹی کی طرف آئے گا. ہاں اس لیے کہ مٹی اس کی فطرت ہے. جیسے حضرت آپ نے بتائی بات کہ اب میں اس کی دلیل دیتا ہوں کہ جب ہم کہتے ہیں علماء کہتے ہیں یہ حدیث ضعیف ہے. میں نے کیا ان سے سوال کرو کہ کیا اللہ کے رسول کا فرمان ضعیف ہو سکتا ہے؟ کہیں گے نہیں. تو پھر آپ نے کیسے کہا کہ حدیث ضعیف ہے؟ عام طور سے یہی کہتے ہیں حدیث ضعیف ہے موضوع میں کیا اس میں نیت یہ ہوتی ہے کہ باعتبار روایت یہ حدیث ضعیف ہے. دل میں ہوتی ہے لیکن زبان سے تو آدمی عام طور سے کہتا ہے یہ حدیث ضعیف ہے حدیث ضعیف ہے. حدیث کے احکام ہے میں نے پڑھی ہوئی حدیث ہے. وہ تو نہیں احکام کی بات کر رہا میں کیا دل میں تو نیت یہی ہوتی ہے حدیث ضعیف کہنے والے کی بات اپنے پاس میں رہے اس سے مطلب نہیں ہے. شریعت کی بات ہو رہی ہے میں شریعت کی بات کر رہا ہوں. ہاں تو میں نے کہا یہاں اگر کوئی میری بات ایک ہے حدیث مرفوع. ہاں مرفوع ہے مقطوع ہے موضوع ہے. ہاں مولد ہے مودل ہے بہت ساری اقسام ہیں. ہاں ایک ہے حدیث حسن لذاتی ہی حسن بغیر ہی صحیح لذاتی صحیح بغیر ہی. ہاں صحیح لذاتی صحیح بغیر بہت سارے اقسام ہیں. پھر تعریفات ہیں. ہاں تو بہرحال 42 حدیث کے اقسام تو اس فقیر کو یاد ہے. ماشاء اللہ نہیں آپ نے تخصص حدیث کیا ہے تو آپ کو تو ماشاء اللہ سب معلومات کافی معلوم ہے. بات بتا دیں آپ فری کب ہوں گے؟ میں آپ سے تفصیلی گفتگو کرنا چاہتا ہوں. تو عشاء کے بعد فری آپ کریں 9 بجے کے بعد سے کبھی بھی 9 بجے کے بعد سے جتنا چاہے بات کریں آپ آرام سے. ہاں ٹھیک ہے. تو میں ابھی آپ سے 34 منٹ 2 سیکنڈ بات ہوئی میری. اگر ہاں تو یہ آپ کی بات میں لوگوں تک پہنچا دوں. نہیں ابھی آپ لوگوں تک نہ پہنچائے. جب تفصیلی گفتگو ہوگی جب آپ لوگوں تک پہنچائے. لیکن ایک جملہ اور عرض کروں گا حضرت. جی کہ مولوی انتخاب قدیری کھلا ہوا کافر ہے مرتد ہے مشرک ہے اس کے ایمان پر ہم کو جو ہے صحیح پر سر اس بارے میں کلام ہی نہ کیا جائے. ان کو تو ایک طرف معاملہ ان کا رکھا جائے. وہ اعلیٰ حضرت کے مسلک سے پھرنا ہونے کی دلیل نہیں ہے.
शरीयत इस्लाम के कानून और ज़ाब्ते के तहत उन्होंने जो कुफ्र किया है उस पर हुक्म है शरीयत का कि वो काफिर है। हाँ, जो भी किया उन्होंने, जो उसने लगाया वो हजरत ने, हाँ वो काफिर है। अल्लाह, मैं आपसे इस सिलसिले में गुफ्तगू करता हूँ। ठीक है, अल्लाह। ये अभी न डालूं मैं।